اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ ماہ مبارک رجب انتہائی عظمتوں کا مہینہ، انتہائی برکتوں کا مہینہ جو اب قریب قریب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کی یہ گفتگو جو ہماری شروع ہونے جا رہی ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور معراج سے متعلق، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن میں ہوئی ہیں، بعثت بھی ہوئی ہے اور معراج بھی ہوئی ہے۔ میں نے جس روایت کو، جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ یہ روایت مختلف الفاظ میں مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے، کہیں اسی لفظ سے جو میں نے عرض کیا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ کہیں پر ارشاد ہوا بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی مبعوث ہو چکا تھا، یعنی کام شروع کر چکا تھا نبوت کا، جبکہ آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر سے سوال کیا گیا، یہ جو میں نے فقرہ کہا جعلتو، یہ جواب میں ہے کسی سوال کے، کہ کسی نے پوچھا کہ متى جعلت نبیا، آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ فرمایا جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد، میرے اوپر نبوت اس وقت سے فرض ہو چکی تھی، لازم ہو چکی تھی، واجب ہو چکی تھی کہ جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پیغمبر سے مختلف راویوں اور مختلف کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، کہ کہیں فرماتے ہیں کنت نبیا، کہیں فرماتے ہیں جعلت نبیا، کہیں فرماتے ہیں وجبت لی النبوہ، کہیں فرمایا ہے جعلت نبیا۔ یہ کل ملا کر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم بعثت کا جشن مناتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اعلان رسالت اور اعلان اس پر بات ہوگی، لیکن اگر ہم پیغمبر کی ذات مبارک پر توجہ کریں تو جب کچھ نہیں تھا تب سے حضرت کا وجود مبارک تھا۔ وہ روایت مشہور ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر وہی حضرت فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ نور اول ہیں تو ساتھ ساتھ مولا کائنات سلام اللہ علیہ بھی ہیں، یہ سب سے پہلے خلق ہوئے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ روایت آپ کو کہاں ملے گی؟
بحار الانوار کی ظاہراً 15ویں جلد میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ جہاں امام نے فرمایا ان اللہ بعث محمدً وہو روح. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہاں فرق کر دوں کہ اللہ کے یہاں یہ چیز فائنل تھی کہ کس کو نبی ہونا ہے. 1,24,000 انبیاء کو ہونا ہے، تو ہونا اور چیز ہے اور کام شروع کر دینا اور چیز ہے. اللہ کے علم میں تھا یہ کہ جو ہے وہ ابراہیم کو نبی ہونا ہے، موسیٰ کو نبی ہونا ہے، بقیہ ائمہ کو نبی. کیا یہ پیغمبر جو فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم کیا اسی طرح سے ڈیسائیڈ تھا، یا یہ کہ یہ نبوت کا کام کر رہے تھے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ سب ڈیسائیڈ تھا کہ ان کو دنیا میں جا کے نبی ہونا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، یہ تو سب کے لیے ڈیسائیڈ تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچانک اللہ نے کہا یہ آدمی ٹھیک لگ رہے ہیں ان کو نبی بنا دیا جائے. یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا ہوئے عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی فرمایا نا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. خب کام تو بہت بعد میں شروع ہوا. تو اب اگر ہم یہ مان لیں کہ جیسے عیسیٰ جیسے موسیٰ جیسے ابراہیم جیسے اور انبیاء ویسے ہی ڈیسائیڈ کر چکا تھا خدا اسی وقت کہ ان کو نبی ہونا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح دیا ہے، اسی بحار الانوار میں جو روایت ہے جو میں نقل کرنے جا رہا تھا کہ یہ جعلت و بعثت نبیا و آدم بین الروح والجسد یا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فقط ڈیسائیڈ تھا کہ ان کو دنیا میں جا کے نبی ہونا ہے، بلکہ یہ اس عالم ارواح میں بھی نبوت کا کام کر رہے تھے جو آپ کے یہاں روایت موجود ہے. کہاں؟ وہی بحار الانوار جس کی 15ویں جلد میں ظاہراً 14واں پیج ہے. چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا نبیا وہو روح. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعث مبعوث کر دیا تھا نبی کے طور پر، وہ روح جبکہ وہ روح تھے. تو مبعوث کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی وہ اس عالم ارواح میں نبوت کا کام کر رہے تھے. تو اب اگر نبوت کا کام کر رہے تھے تو نبی بغیر امت کے ہو سکتا ہے؟ وہاں کون سی امت تھی؟ اور اگر امت بھی تھی تو وہاں کون سا جو ہے وہ نماز اور روزہ واجب تھا عالم ارواح میں جو پیغمبر ان کو تبلیغ کر رہے تھے؟ وہاں کون سا شیطان حاوی تھا عالم ارواح میں جو ہے وہ لوگوں پر کہ پیغمبر وہاں تبلیغ کر رہے تھے؟ اس کا جواب امام نے اس روایت میں دیا ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. ان اللہ بعث محمدا نبیا وہو روح. اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے. کدھر بھیجا بغیر امت کے؟ جواب یہ ہے الی الانبیاء، نبیوں کی طرف، وہم ارواح، جبکہ یہ انبیاء بھی کیا تھے؟ یہ بھی روح تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی جو بعثت ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس سے پہلے سے عالم ارواح میں پیغمبر نبوت کا کام کر رہے تھے، نہ کہ نبی تھے. اور ان کی امت میں یہ 1,23,999 انبیاء ہیں. کاہے کی نبوت وہاں تھی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ وہاں پیغمبر نے عالم ارواح میں ان انبیاء کو توحید کا درس دیا ہے، عبادت الہ. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو اگر کہیں آ کے کام کرنا ہے تو پوسٹنگ سے پہلے ٹریننگ لینا ہوگی کہ نہیں لینا ہوگی. تو یہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ 1,23,999 انبیاء اس عالم ارواح میں پیغمبر سے سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم کو آ کے نبوت کرنی ہے یہاں. اور یہی اچھا ایک چیز اور دیکھیے آپ، انبیاء کیا سب برابر ہیں؟ اسی روایت میں یہ ہے، کیا سارے انبیاء برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000، رسول 313،
اولو العزم 5، صاحبان کتاب 4. تو اس کا مطلب یہ کہ سب کا جو ہے وہ رتبہ برابر نہیں ہے. تو اب وہ معیار کیا ہے؟ کون سا نبی جو بڑا ہوا ہے اس کے بڑے ہونے کا سبب کیا ہے، راز کیا ہے، اولو العزم ہونے کا راز کیا ہے؟ اسی روایت میں چھٹے امام نے فرمایا تو اب رسول اللہ کو اللہ نے انبیاء کی طرف نبی بنا کے بھیجا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی آئیں گے تو سب کو ان کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا نا. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اس عالم ارواح میں جس نے سب سے پہلے، جتنے پہلے ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہے وہ اتنا بڑا نبی بنا ہے. تو نبوت کا معیار، نبوت کی فضیلت کا سبب ان کا اقرار ہے ہمارے پیغمبر کی نبوت. جس نے جتنے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی ہے. اب یہاں موضوع سے تو ہٹ کے ہے لیکن اسی روایت میں لہذا سنتے چلیے. تو اب یہ طے ہوا نا کہ جس نبی نے عالم ارواح میں ہمارے پیغمبر کی نبوت کا جتنے پہلے اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی. اگر کوئی شخص انبیاء سے پہلے عالم ارواح میں رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کر لے، سارے نبیوں سے پہلے، تو وہ انبیاء سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ہے ایسا کوئی؟ کہاں؟ دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا اس دنیا میں بھی، اور سب سے پہلے ہم نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہے اس دنیا میں بھی. تو اب جب معیار یہ کہ جو پہلے اقرار کرے وہ اتنا بڑا نبی، اتنا فضیلت والا، تو وہاں جو نبیوں سے پہلے اقرار کر لے مولا تو سارے انبیاء سے افضل اور برتر قرار پائیں گے کہ نہیں قرار پائیں گے؟ اسی طریقے سے یہاں اس دنیا میں بھی معیار یہی بنے گا. جب وہاں یہ معیار ہے تو یہاں بھی یہی معیار بنے گا. اور سب سے پہلے جب اس دنیا میں بھی مولا کائنات نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا تو اب علی سے بلند کو، اسی لیے روایات کہتی ہے کہ فرمایا فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخَرُونَ، ہم ہی اول ہیں ہم ہی آخر ہیں. یہ ہم ہی اول ہیں اور ہم ہی آخر ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے ہم نے اقرار کیا اور یہاں عالم دنیا میں بھی سب سے پہلے ہم ہی نے اقرار کیا. لہذا اب اگر معیار فضیلت تلاش کرنا ہو تو یہ ایک بہترین معیار ہے فضیلت کا کہ حضرت خدیجہ سب سے افضل، مولا کائنات سلام اللہ علیہ سب سے افضل، اور ابو طالب بھی اس اعتبار سے انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہونے والی ہے یا ہوگی جناب ابو طالب کے سلسلے میں، اس میں یہ بات کہی جائے گی کہ غلط ہے یہ کہ ہم ابو طالب کے ایمان پر بحث کریں. ہم کو بحث کرنا ہے ابو طالب کے وسیع ہونے کے اوپر، ہم کو بحث کرنا ہے ابو طالب کے علم کے اوپر. ایک میں آپ کو ہلکی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کے جناب ابو طالب کو خوشخبری دی کہ یا ابا طالب مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. جناب ابو طالب نے کہا تو فاطمہ بنت اسد میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک سبت کے بعد، سبت کہتے ہیں 30 سال کو، یعنی 30 سال کے بعد جیسا بیٹا آج ہوا ہے ویسا ہی بیٹا 30 برس کے بعد اللہ آپ کو دے گا، اس فرق کے ساتھ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. تو اب جو انسان 30 سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر دے رہا اس کے ایمان کے بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علم پر بحث ہوگی، اس کے انبیاء کے وسیع کے سلسلے میں بحث ہوگی، نہ کہ ان کے ایمان پر. بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، یہ گفتگو ہوگی جناب ابو طالب کے وفات کے سلسلے میں. ابھی آج بعثت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے. تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک. ایک چیز اور کہتے چلیں کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت پڑھتے ہیں
اس میں ایک جملہ ہم لوگ سب پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں امام حسین کو خطاب کر کے. میں آپ کو لے جا رہا ہوں دوسری طرف. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، آپ کا نور طاہر رحموں میں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے ابھی عرض کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا. لیکن اگر یہ ہے کہ سب سے پہلے خلق کیا تو آئے تو سب سے آخر میں نا، کہاں تھے؟ یہ ادھر اشارہ ہے زیارت کا فقرہ. روایت کہتی ہے فی سرادق العرش، آسمانوں پر اللہ کی جو ہے وہ توحید اور تحلیل و تمجید کرتے تھے، تسبیح کرتے. بلکہ ایک روایت تو یہاں تک بھی ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا تو ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. روایت کہتی ہے سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو فرشتوں نے تسبیح شروع کی. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تو ہم کو سیکھ کے فرشتوں نے کیا. تو یہ سب سے پہلے خلق ہوئے. آئے تھے کہاں؟ کہا اب عرش الہی پر. اب جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ان کا نور یعنی مولا کائنات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک رکھا صلب آدم میں. پھر وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ آیا کہاں؟ حضرت ابراہیم تک. اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم کو عطا کیے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. اسماعیل بھی نبی ہیں اور اسحاق بھی نبی ہیں، بٹ نسل میں نبوت اسحاق کے چلی گئی، اسماعیل کے نہیں گئی. اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، اور اب اسرائیل کی نسل میں جو آئے وہ کہلائے بنی اسرائیل. یہ ساری نبوت موسیٰ اوسیٰ تک کہاں چلی گئی؟ جناب اسحاق کی نسل میں بنی اسرائیل میں. ادھر اسماعیل خود تو نبی ہیں لیکن وہاں سے لے کر کے جناب عبداللہ تک اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. ڈائریکٹ رسول اللہ اس نسل میں پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں. اور ہم اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا. تو یہ زیارت وارثہ در حقیقت صرف زیارت نہیں ہے، بلکہ اگر اس فقرے پر ہم توجہ کریں کہ ابو طالب اور حضرت عبداللہ سے لے کر کے جناب اسماعیل و ابراہیم بلکہ جناب آدم تک اس پورے سلسلے کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے یہ زیارت. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صلبوں سے طاہر رحموں سے ہوتے ہوتے تشریف لائے اس کائنات میں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کے جناب ابو طالب کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. فرمایا انشاءاللہ 30 سال کے بعد ایسا ہی بیٹا آپ کے یہاں بھی پیدا ہوگا. باپ کا انتقال رسول اللہ کے ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. چند برسوں کے تھے کہ جناب آمنہ اور جناب عبد المطلب یعنی دادا اور ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. اس کے بعد حضرت کی پرورش اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابو طالب کے سپرد کی ہے. اور اسی لیے آپ اگر توجہ کریں کہ وہ جو فقرہ پالا کس نے، پھر پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے، اور ادھر جناب فاطمہ بنت اسد نے مل کر کے رسول اللہ کی پرورش کی. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پالنے والے کا حکم یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. لیکن جب لاسٹ میں آتا ہے قرآن تو وہاں والدین کی لفظ یوز نہیں کرتا. پوری آیت پر اگر آپ توجہ کریں آیتوں پر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ تو یہ تو والدین کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے، لیکن جو اگلا فقرہ ہے وہاں لفظ والدین کیا ارشاد ہوا؟ وقل، اور یہ سب کرنے کے بعد کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ تو پرورش کو معیار بنایا گیا، یہ نہیں وہاں کہا گیا کہ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے اف نہ کرنا، جھڑکنا مت، لیکن جب بات آگے دعا کرنے کی آتی ہے تو باپ اور ماں کی بنیاد پر نہیں کہا گیا کہ پالنے والے میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ ٹھیک ہے ماں باپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا؟ قر رب ارحمہما کما ربیانی، پالنے والے ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ اس یہ شاید اشارہ ہو اس طرف کہ دیکھیے ولادت کے لیے تو ضرورت ہے والدین کی، لیکن اس کے بعد ماں مر گئی، باپ مر گیا تو آدمی پیدا تو ہو گیا، لیکن پرورش کرنے والے کی ضرورت تو ہے نا، کوئی تو پالے گا۔ اب یہاں قرآن گویا بتا رہا ہے کہ وہ ماں باپ کا مرتبہ تو اپنی جگہ مسلم، لیکن اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو جو پالنے والا ہے وہ ماں باپ ہو ان کے لیے دعا کرو، نہیں بھی ماں باپ ہے تو کوئی تو پالنے والا ہے تو اس کے پرورش کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی پرورش کی، جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی پرورش کی۔ اب اگر آپ ایک ایسی نماز کا تصور کیجئے، واقعاً ایک ایسی نماز کا تصور کیجئے جس میں آگے رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے صحابہ کے ساتھ ساتھ علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ رسول اللہ کی دعا کدھر جائے گی؟ حضرت علی کی دعا کدھر جائے گی؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی عظمت اور شخصیت کیا ہے۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اس دنیا میں آ گئے۔ 40 برس تک اعلان نہیں کیا، 40 برس تک اعلان نہیں ہوا، 40 برس تک اپنے کردار سے، اور اسی پر میں بات رکی گی، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے پہلے لوگوں کے اندر اپنے جو ہے وہ اخلاق کا سکہ بٹلایا، لوہا منوایا، سب صادق اور امین کہنے لگے، یہاں تک کہ پھر اب وہ 27 رجب کی تاریخ آ گئی جس کو یوم بعثت کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پر، پیغمبر پر پہلی آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے۔ اب پیغمبر کو ظاہری طور کے اوپر رسالت کے اعلان کا حق کا حکم مل گیا، لیکن شروع میں پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، مولا کائنات کو بھیجا، دعوت کا انتظام کیا، سب خاندان والے اکٹھا ہوئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اور پھر دھیرے 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 یہ سلسلہ بڑھتا رہا، لوگ گرویدہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ اب کفار کو بے چینی بڑھنے لگی۔ ایک درمیان میں ذرا ہم آپ آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت ہنر کی بات نہیں ہے جو اس زمانے میں اصحاب نے برداشت کیا ہے، اور وہ بھی شروع کے لوگوں نے، شروع کے افراد نے جس طرح برداشت۔ ایک شخصیت کا میں ذکر کرتا ہوں، نام لیتا ہوں، نام تھا ان کا خباب ابن الارت۔ کہتے ہیں جب اعلان بعثت کے بعد، رسالت کے بعد حضرت خباب ابن الارت نے بھی اسلام قبول، تو یہ خباب ابن الارت یہ غلام تھے،
نوکر تھے کسی کے. ان کے جب مالک کو پتا چلا کہ میرے غلام نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو وہ ان کو انگاروں پر لٹا دیتا تھا، ایسے ویسے نہیں، پورے جو ہے وہ خندق جلا کر کے، بھڑکا کر کے شعلے، کپڑے اتار کر کے جناب خباب ابن الارت کو، اس صحابی عظیم کو لٹا دیتے تھے. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی. روایت کہتی ہے کہ نہ چیخنا نہ تڑپنا. آپ سوچیے جب چربی پگھل کے گرے گی تو اور شعلے بھڑکیں گے نا، تکلیف اور بڑھے گی. مگر خباب کے لیے روایت کہتی ہے جیسے جیسے تکلیف بڑھتی تھی، بجائے چیخنے کے، بجائے تڑپنے کے، زبان سے ان کے فقرہ نکلتا تھا محمد محمد محمد. اس طریقے سے ستایا جانے لگا، ستایا جانے لگا. اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آخرکار 13 برس کے بعد حکم خدا ہوا کہ یا رسول اللہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ان کے درمیان رہنے کے لائق نہیں ہے. پیغمبر نے ہجرت شروع کی، مدینے آ گئے. اور اب مدینے آنے کے بعد سن 11 ہجری میں 10 سال کے اندر اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے کہ 1.25 لاکھ تو خالی غدیر میں کہا جاتا ہے. اب یہاں سے سوال ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ رسول اللہ کو اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ آخر جناب نوح نے تبلیغ کی نا. 900 سال کے بعد 80 پلس رسول اللہ 23 سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں. سوال، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ آج ہم اگر ہدف بعثت پیغمبر کا سمجھ لیں اور اپنے کو پیغمبر کی راہ پر ڈال دیں تو انشاءاللہ آج بھی کامیابی اسلام کا مقدر بن سکتی ہے. مگر مشکل یہ کہ ہم پیغمبر کی سیرت اپنائیں تو، ہم رسول اللہ کی سیرت پر چلیں تو. قرآن کہتا ہے پیغمبر کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور یہ نوٹ کرنے کے لائق ہے. ارشاد ہوتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ تند مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لانفضوا من حولک، آپ کے پاس کوئی نہ ٹکتا، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ساری کامیابی کا راز ان کے اخلاق میں پنہا ہے. اور آئیے 10-15 منٹ آج بعثت کی مناسبت سے پیغمبر کے اخلاق پر گفتگو ہو جائے. خود پیغمبر نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک. قرآن پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ زبردست اخلاق کے اوپر فائز ہیں. اور اخلاق کا عالم ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنیے آپ. اخلاق کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، جس کے کانٹے ایسے ہوتے تھے جنہیں خار مغیلہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرف شیخ سعدی نے اشارہ بھی کیا ہے کہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنشہا گر کنند خار مغیلان غم مخور. اگر آپ توجہ کریں تو یہ جو کانٹا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو چبھ جائے تو اتنی سوزش پیدا کرتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو، شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہو. ایک یہودی ہے شدید دشمن رسول اللہ کا، یہ اخلاق ملاحظہ فرمائیے، شدید دشمن رسول اللہ کا. یہ وہاں جاتا تھا، وہاں سے وہ کانٹے بین کے لاتا تھا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ان کانٹوں کو بچھا دیتا تھا. 1 بار 2 بار 4 بار کانٹے چبھتے تھے. کبھی بھی تو غصہ آنا چاہیے تھا، ایک بد دعا کر دیتے وہیں پتھر بن جاتا. مگر نہیں، واپس آتے تھے، کانٹے نکلواتے تھے، دوبارہ یہی نہیں، جاتا تھا قصاب کے ہاں سے اوجھڑی لے آتا تھا، گندگی اس کی جانور کی.
جب حضرت مسجد کے لیے جانے لگتے تھے تو اوپر بلندی پہ جا کر کے اس کو چاک کر کے گرا دیتا تھا. ایک بار بھی رسول اللہ نے سر اٹھا کر کے بد دعا نہیں کی. یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بےہودگی ہے. یہ مسلسل چلتا رہا، کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا، ایک دن، کہ اب رسول اللہ جو مسجد تشریف لے جا رہے ہیں تو نہ راستے میں کانٹا چبھا، نہ اوپر سے گندگی ڈالی گئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد تشریف لائے، اب جملہ سنیے رسول اللہ کا، جب مسجد تشریف لائے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا. لوگ نہیں سمجھے، یا رسول اللہ دوست کون؟ فرمایا وہ کانٹے والا، وہ اوجھڑی والا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو انسان مستقل پیغمبر کو اذیت پہنچا رہا ہے اس کو حضرت کہہ رہے ہیں دوست کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. اچھا، ایک یا اس واقعے کو روک کر کے ایک چیز آپ کو عرض کر دیں کہ جتنا زیادہ ہمارا اخلاق بہتر ہوتا جائے گا نا، روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، جس نے بھی تواضع اور خاکساری کی اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. جناب یوسف، جناب یعقوب باپ ہیں، یوسف بیٹے ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے کہتے ہیں یوسف بڑے تھے. یہ اور بات ہے کہ باپ کا احترام یوسف پہ فرض تھا اس لیے کہ یعقوب باپ ہیں، لیکن عہدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یوسف کو حق ولایت حاصل تھا جناب یعقوب پر. وجہ یہی ہے کہ جب راز فاش ہوا، بھائی سامنے آئے کہ ان لوگوں نے کتنا کیا ہے، اور انہوں نے کہا یوسف سے کہ یوسف غلطی ہو گئی، معاف کر دو. یوسف نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جا، کوئی بات نہیں ہے. یہ تو شیطان تھا یار جو ہمارے بھائیوں کے بیچ اس نے جھگڑا بھی ڈال دیا تھا. یوسف نے فوراً معاف کیا، لیکن یعقوب باپ ہونے کے باوجود ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، سوف استغفر لکم ربی، دیکھا جائے گا، کر دیں گے استغفار تمہارے لیے. روایتیں کہتی ہیں یا تو شب جمعہ کا انتظار کیا یا سحر کا انتظار کیا. اپنے بیٹوں کو معاف کرنے میں لیٹ کیا. یوسف نے بھائیوں کو فوراً معاف کیا کہ یہ جذبہ جو معافی کا تھا نا، اس کی وجہ سے یوسف بڑے پیغمبر ہوئے اپنے باپ سے بھی. تو یہ اہمیت ہے، جذبہ یہ دیا ہے ہم کو دین نے، اسلام نے، قرآن نے، قصص انبیاء نے. پیغمبر نے پوچھا تو بھئی وہ کہاں گیا، آج وہ ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوست کون؟ دوست کہ وہ کانٹے والا، وہ اوجڑی والا. لوگوں نے کہا دوست کہاں دوست؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. جیسے ہی لوگوں نے بتایا بیمار ہے، حضرت نے فرمایا چلو 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 چلو، سب لوگ اس کی عیادت کو چلتے ہیں، دیکھنے چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جوش کا نام اسلام ہے، غصے کا نام اسلام ہے، تاؤ کا نام اسلام ہے. صاحب اس نے آپ کو اتنا ستایا، آپ دیکھنے جائیں گے؟ نہ ہم جائیں گے نہ جانے دیں گے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جی نہیں، میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. اور پیغمبر لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازے پر آ کر کے کھٹکھٹایا، دق الباب. وہ انسان تو بیمار ہے، مریض ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی آئی دروازے پر. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. اب وہ تو ہکا بکا ہو گئی. اس کو پتا ہے نا کہ میرے میاں نے، میرے شوہر نے رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، رسول اللہ کو کتنی اذیت دی ہے، اس کو معلوم ہے. تو عجیب، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ایسا انسان جن کو میرے شوہر نے اتنا اذیت پہنچائی، ستایا، وہ میرے شوہر کی عیادت کو آئیں گے. اب وہ آتی ہے، یہ سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں. الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ بھائی معاف کرنا، دیر ہو گئی ورنہ اور پہلے آئے تھے. کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ دیکھیے، اگر کسی کو ذلیل کرنا ہے نا، یہ جملہ سن لیجئے، اگر کسی کو بے عزت کرنا ہے نا تو کسی کو گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے آپ.
کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کو رسوا نہیں کر سکتے آپ. اپنا اخلاق ایسا پیش کرے کہ آدمی خود اپنے نفس میں شرمندگی محسوس کرے. اصل ذلت یہ ہے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے. چنانچہ وہ آئی کہتی ہے کیا کہتے ہو, دروازہ کھولوں؟ اب وہ تو ہکا بکا کہ میں نے اتنا ستایا ہے, سامنا کیسے کروں گا ان کا. کچھ دیر تک سوچتا رہا, بلاؤں واپس کر دوں, بلاؤں واپس کر دوں. پھر اگر واپس کرتے ہیں تو یہ عربوں کے لیے بہت بری بات ہے کہ دروازے پر آیا ہوا مہمان چلا جائے. بلا لوں تو سامنا کیسے کروں گا. بڑی دیر تک یہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا, واپس کر دوں, بلا لوں, واپس کر دوں, بلا لوں. آخر میں عربی رگ جو ہے اس کی حاوی ہو گئی. اس نے کہا کہ واپس کرنا تو اچھی بات نہیں ہے. اس نے کہا واپس کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے بلا لو. پھر اس نے کہا مگر نہیں, رک جاؤ, اس آدمی کا ہم سامنا کیسے کریں گے جس کو اتنا ستایا ہے, کیسے اس کا سامنا کروں گا میں. ایک کام کرو, میرے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دو, میرے چہرے پر ایک نقاب ڈال دو. چادر وادر ڈلوا لی, دروازہ کھلا, پیغمبر آئے. سلام علیکم. چپ. کیا حال ہے؟ کوئی جواب نہیں. ارے بھائی معاف کرنا, دیر سے اطلاع ملی ورنہ اور پہلے آتے. خاموش. جب حضرت فرما چکے اور خاموش ہوئے تب وہ اندر سے بولتا ہے, اس لیے کہ منہ پر تو کپڑا ڈالے ہوئے تھا, اندر سے کہتا یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ کا مطلب سمجھے آپ لوگ؟ یعنی ہو گیا کام ان کا. ورنہ یہ کہتا نا جب کہ یہودی ہے کہ اے محمد, نہیں کہا اے محمد, کہتا یا رسول اللہ, یعنی کام ہو گیا ان کا. یا رسول اللہ, میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں. یہ پورے دین کی اتنی تیزی کے ساتھ جو ترقی ہوئی ہے وہ پیغمبر کا اخلاق تھا. ایسے ایسے لوگ, ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں چھوٹا چھوٹا پیغمبر کا اخلاق, کہ واقعی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے. ساحر کہا گیا, جادوگر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, سب کچھ تو کہا گیا پیغمبر کو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر, برداشت. ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی آیا کہنے لگا صاحب ہم کلمہ پڑھ لیں گے, مسلمان تو ہو جائیں گے, مگر ایک شرط ہے. بولو. کہ وہ سامنے جو درخت ہے وہ درخت وہاں سے چل کے آپ کے پاس آ جائے خود سے, ہم کلمہ پڑھ لیں گے. پیغمبر نے کہا بھئی آ جاؤ. وہ درخت آ گیا. پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ لیکن یہ ایسے بدماش تھے, انہوں نے کہا نہیں صاحب. ایک بات اور کہا, کیا؟ کہا اس درخت سے کہیے وہیں واپس چلا جائے. کہا ٹھیک ہے واپس چلا جائے گا. اب مان لو. کہا نہ, آپ درخت سے کہیے آدھا وہیں رہے آدھا آپ کے پاس آ جائے. کوئی بھی ہوتا پلٹ کے یہی تو جواب دیتا, یہی تو کہتا کہ جاؤ کلمہ پڑھنا ہو پڑھو یا نہ مت پڑھو, مسلمان ہونا ہو نہ ہو, جاؤ ہمارا کیا ہے. لیکن رسول اللہ ایک آپ کو میں پہلے آیت سنا دو, پھر یہ واقعہ ذرا سا مکمل کر دیتا ہوں. قرآن نے جو پیغمبر کا مزاج بیان کیا نا, معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. حریص علیکم. حرص مانے لالچ, حریص مانے لالچی. لیکن ابھی آپ جنرل آدمی سے پوچھئے لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز, آدمی کہے گا بری چیز. لیکن ہر جگہ لالچ بری نہیں ہوتی. مثلا علم کی لالچ, مثلا کار خیر کی لالچ, یہ لالچ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. اسی لفظ کو قرآن نے یوز کیا ہے پیغمبر کے لیے. یہ حدیث نہیں ہے کہ اس میں بحث ہو کہ صحیح ہے غلط ہے ضعیف ہے قوی ہے. قرآن کی آیت حریص علیکم, پیغمبر تمہارا حریص ہے, لالچی.
پیغمبر تمہارا حریص ہے. کاہے کا حریص ہے پیغمبر؟ مال کے، ہماری دولت کے؟ کہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جناب ابو طالب سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں اللہ کے جو ہے وہ پیغام کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. تو پیغمبر حریص ہے قرآن کے بقول. کس بات کے حریص ہیں؟ کاہے کی لالچ ہے؟ یہی کہ ہم جنتی ہو جائیں، ہم رہے راست پر. اور نہیں کہ خود پیغمبر، پوری اولاد کا مزاج یہی ہے کہ ہم کو گالیاں دینا ہے دے لو مگر تم بہشتی ہو جاؤ. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جائیں گے مگر شرط ہے. کیا؟ کہ درخت سے کہیے آدھا وہاں رہے آدھا آپ کے پاس آ جائے. کوئی مانے گا اس بات کو؟ پیغمبر نے وہ بھی برداشت کر لیا. کہا ٹھیک ہے او بھائی آدھے آ جاؤ. وہ آدھا آ گیا، اب تو مان لو. پھر کہتا نہ، اس سے کہیے جا کے ویسے ہی چپک جائے جیسے پہلے تھا، پتہ نہ چلے کہ بیچ سے پھٹا ہے. اور رسول اللہ ایسے ایسے لوگوں کو برداشت کرتے تھے. کاہے کے لیے؟ کہ ہدایت پا جائیں، راہ راست پر آ جائیں. آج اسی پیغمبر کی بعثت کی تاریخ ہے. یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی عظیم دن نہیں ہے. اسی تاریخ کو پھر بعد میں ایک اور مناسبت ہے 5 منٹ، اسی تاریخ میں پھر بعد میں پیغمبر کو معراج بھی ہوئی. اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ 27 رجب کو کوئی بعثت کہتا ہے، کوئی معراج کہتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. معراج میں کیا ہوا؟ معراج بھی عظیم تاریخ ہے. پیغمبر کو سبحان الذی، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کاہے کے لیے بلایا؟ پاک اور پاکیزہ و منزہ و بے نیاز ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گیا راتوں رات. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف شیعہ سنی کا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی معراج روحانی تھی کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی، صرف روح گئی تھی. اس میں لوگ کچھ روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ فلاں بی بی کہنا کہ وہ تو وہاں کمرے میں تھے گئے کب، اس کا مطلب روحانی تھی. وہ روایتیں ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ وہ بی بی تھی ہی نہیں. یہ معراج کا واقعہ مکے کا ہوا ہے، ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، تو یہ روایت ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. لیکن اب سب سے بڑی چیز قرآن میں موجود ہے کہ اسی جسم کے ساتھ گئے یا روح گئی فقط. خود قرآن سے پوچھیے، قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ. بندہ خالی روح کو کہتے ہیں یا عبد خالی بدن کو کہتے ہیں یا روح و جسم دونوں کو ملا کے بندہ ہوتا ہے؟ اگر دونوں کو ملا کے بندہ ہے، انسان ہے، تو یہ بحث ہی فضول ہے. قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ ہم روح پیغمبر کو لے گئے. قرآن کہہ رہا ہم اپنے بندے کو لے گئے. بندہ اسی جسم کے ساتھ بندہ کہلاتا ہے. خوب لے گئے. ایک سے ایک جگہ پر ایک چیز میں آپ کو سنا دوں، تھوڑا سا تبلیغی بات بھی ہو جائے. دکھلائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں. جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی. ایک منٹ میں 2-3 چیزیں اس معراج پر بھی سن لیجئے، بعثت تو ہو گئی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو جہنم دکھلائی گئی تو وہاں میں نے دیکھا کچھ عورتیں معراج پر بالوں کے اوپر جہنم میں لٹکائی ہوئی ہیں. میں نے کہا جبرائیل ان عورتوں کا کیا گناہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. فرماتے ہیں پھر اسی جہنم میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، ادھر سے کھاتے ہیں اور پیچھے سے نکل رہی ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں کہ ادھر سے آگ کھا رہے ہیں ادھر سے نکل رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے. یہ معراج کی روایات میں ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت کی طرف آئے. اب بس اسی پر آپ کی زحمت تمام. روایت کہتی ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رأیتم رأسا مومسا، میں نے جنت میں، جہنم میں تو وہ دیکھا، جنت میں میں نے ایک بدکار عورت کو دیکھا، زناکار عورت.
زناکار عورت اور جنت میں روایت ہے، رأیتم رأتن مومسا ای الزانیہ، ہم نے جنت میں ایک زناکار عورت کو، میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کا یہاں کیا کام ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ گناہ گار تھی مگر اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، تب جب معاف کر دیا تو پاک ہو گئی نا، سوال یہ کہ معاف کیوں کی گئی، یہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک جگہ جا رہی تھی کہیں، راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس ایک کتا ہے، پیاس سے بے چین ہے، جاں بلب ہے، ہانپ رہا ہے، نہ وہاں کوئی رسی ہے نہ وہاں کوئی ڈول ہے۔ وہ اس کتے کی پیاس کو دیکھ کے بے چین ہو گئی، گناہگار عورت، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اپنا کپڑا اتارا، جو بھی روپٹہ ٹائپ کا جو کچھ رہی ہو نہیں معلوم، ازار کہتے ہیں اس کو، اور وہ کنویں میں اس کپڑے کو ڈالتی تھی، بھیگ جاتا تھا، کپڑا نکالتی تھی، کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی، ایک بار دو بار چار بار، یہاں تک کہ اس طرح کتا سیراب ہو گیا، پیاس بجھ گئی۔ اللہ کو اس گناہگار عورت کی یہ رحم دلی، یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا ایک جانور پر رحم کرنے پر۔ تو انصاف سے بتائیے، جب جانور پر رحم کرنے سے ارحم الراحمین معاف کر سکتا ہے تو انسانوں پر اگر کوئی رحم کرے، اپنوں پر اگر کوئی رحم کرے، خاندان والوں پر اگر کوئی رحم کرے، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ بعثت کی اور معراج کی دو عظیم اور اہم تاریخیں ہیں، خدا بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر بھی وہی رحم ڈال دے، وہی کرم ڈال دے جو تو چاہتا ہے، جو تو پسند کرتا ہے۔ آپ تمام حضرات کو عید مبعث اور عید معراج بہت بہت مبارک ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔